اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں دریا دو حصوں میں پھٹ گیا کرامت حضرت میاں نانا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین اکرام، حضرت میاں عبدالحکیم نانا صاحب بلوچستان کے مشہور بزرگوں میں سے ہیں۔ آپ کا اصل نام عبدالحکیم تھا، مگر نانا صاحب کے نام سے مشہور ہوئے۔ نانا ان کا احترامی لقب ہے جو اردو کے بابا کا مترادف ہے، مگر کثرت استعمال سے ان کے نام کا جز بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ میاں صاحب کے والد سکندر شاہ خود بھی صاحب بصیرت اہل کشف و کرامات میں سے تھے۔ انہوں نے دیر عمر میں شادی کی۔ میاں صاحب کی والدہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں جنہیں وہ اپنے کپڑوں میں چھپا رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے والد صاحب سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے اس کی تعبیر بتائی کہ خدا آپ کو ایک ایسا نیک بخت فرزند عطا کرے گا جس کے باطنی علوم و انوار سے دنیا منور ہو جائے گی۔ میاں صاحب اسی تعبیر کی مادی صورت تھے جن کے ظاہری اور باطنی علوم و کمالات سے قندھار، پشین اور لورا لائی کا سارا علاقہ فیض یاب ہوا۔ آپ کی پیدائش سن 1090 ہجری میں خانو زئی گاؤں میں ہوئی۔ میاں صاحب ابھی شیرخوار ہی تھے کہ ان کی والدہ محترمہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ان کے والد نے دوسری شادی کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فارسی کتب، صرف و نحو اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ منطق، بدیع و معانی، بیان، اصول حدیث، تفسیر کی مکمل تحصیل کی۔ پہلے پہل انہوں نے میاں سید لال جیون کر باری رحمت اللہ علیہ کی مریدی اختیار کی، مگر بعد میں استاد مکرم میاں اعلی یار کے پاس لاہور گئے اور وہاں سے روحانی شخصیت کی تکمیل کی۔ آپ نے قادری اور نقش بندی دونوں طریقے حاصل کیے۔ میاں صاحب 1121 ہجری سے 1149 ہجری تک یعنی تقریباً 25 سال قندھار میں رہے۔ میاں صاحب نے کئی کتابیں لکھی جو اکثر تصوف سے متعلق ہیں، جو زیادہ تر فارسی میں ہیں۔ آپ کی کتابوں کا مجموعہ حسن الایمان زبان زد عام ہے۔ میاں صاحب کے پہلے خلیفہ میاں نور محمد جو دورانی قندھاری تھے جو ان کے ساتھ ہی بلوچستان آئے تھے اور یہیں فوت ہوئے۔ دوسرے خلیفہ سرا نان پشین کے ملا عثمان اخوند تھے۔ تیسرے خلیفہ اڑک کے میاں محمد حسن یاسین زئی تھے۔ آپ کا وصال سن 1153 ہجری بمطابق سن 1740 میں ہوا اور آپ کو لورا لائی میں دفن کیا گیا، جہاں آپ کا مزار اقدس آج بھی مرجع گاہ خاص و عام ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ راحت الارواح کتاب میں سے ایک واقعہ اپنے مریدوں کو یوں سناتے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک درویش نے اپنا سموہ بنایا، یعنی اپنی خانقاہ بنائی اور کئی برس سے اس میں سکونت رکھتے تھے۔ ایک اور درویش بھی وہاں آئے اور دریا کی دوسری جانب تشریف لے گئے۔ جب پہلے درویش کا کھانا تیار ہوا، انہوں نے اپنے بال بچوں کو اکٹھا کیا اور بیوی سے کہا کہ یہ کھانا لے جا کر ان درویش کو دے دو جو دریا کے دوسری جانب ہیں۔ بیوی نے جواب دیا، دریا میں کشتی تو ہے نہیں، میں کیسے جاؤں گی؟ فرمایا، جب کنارے پر پہنچو تو یہ کہنا، اے دریائے بحرمت اس درویش کے جس نے 30 سال میں ایک دفعہ بھی مجھ سے صحبت نہیں کی، مجھے راستہ دے دے، دریا تجھ کو راستہ دے دے گا۔ بیوی کو ان کے الفاظ سن کر بڑا تعجب ہوا کہ ان سے اس قدر تو میرے فرزند ہوئے اور یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک میں نے صحبت نہیں کی، مگر خاموش رہی اور روانہ ہو گئی اور دریا کے کنارے پہنچ کر وہی الفاظ کہنے لگی۔ دریا شک ہو گیا اور عورت اس کے اندر چلی گئی اور نئے درویش کے قریب جا کر سلام عرض کیا اور کھانا رکھ دیا۔ ان بزرگ نے کھانا نوش فرمایا اور کہا، جاؤ۔ عورت حیران ہوئی کہ اب واپس کیسے جاؤں؟ پہلے تو دریا شک ہوا تھا۔ درویش نے دریافت کیا تو پھر کیسے آئی؟ تو اس نے بتایا کہ میرے خاوند نے مجھے یہ کہا تھا اور میں نے یہ کہا اور اس طرح سے دریا شک ہو گیا اور میں یہاں آ گئی۔ انہوں نے فرمایا، اب یہ کہہ دینا کہ اے دریائے بحرمت اس شخص کے جس نے 30 سال سے کھانا نہیں کھایا،
مجھے راستہ دے دے۔ الغرض عورت نے یہی کیا اور دریا نے بدستور صاحب کا راستہ دے دیا۔ جب شوہر کے پاس پہنچی تو کہنے لگی کہ ان جھوٹوں کی حقیقت مجھ پر ظاہر کیجیے جو آپ نے اور اس درویش نے بولے۔ فرمایا میں نے اور ان درویش نے جھوٹ نہیں کہا، سچ کہا ہے۔ 30 سال سے میں نے خواہش نفس سے کبھی صحبت نہیں کی، فقط تیرے حق کی ادائیگی کی نیت رکھتا تھا، اور ان درویش نے 30 سال سے کبھی کھانا نہیں کھایا جب تک کہ یہ ذہن میں نہ جما لیا کہ اس سے عبادت کے لیے طاقت حاصل کر سکوں۔ محترم ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔